السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سر، آپ کی ولا کے باہر پولیس آئی ہے۔ ثاقب اسٹڈی روم میں ہڑبڑاتے ہوئے داخل ہوا، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ آج سے پہلے نہیں آئی کیا؟ کچھ دیر دلا کر فارغ کر دو۔ اتنی سی باتوں کے لیے مجھ سے پوچھا نہیں کرو، بلا وجہ مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ وہ جو خیالوں کی دنیا میں نبیشہ کو تصور کر رہا تھا، اگر ثاقب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس مداخلت پر جان سے جاتا، پر وہ ثاقب تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا مزاج اچھی طرح سمجھتا تھا۔ رومان نے سگار کا دھواں ہوا میں سپرد کیا۔ بادامی آنکھیں اس مداخلت پر ناگواری سے پھیلی تھیں۔ بڑی آرام دہ کرسی پر دراز وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ چلو، مجھے امید تو تھی کہ تم آؤ گے، پر اتنی جلدی کا یقین نہیں تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ اپنی براؤن شرٹ کے کف فولڈ کرتا ہوا اٹھا۔ مغرور چال چلتا وہ اسٹڈی سے باہر نکلا۔ ثاقب مؤدب انداز میں اس کے پیچھے چل دیا۔ رومان کا اس طرح ایک عام سے پولیس والے کے لیے جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ ثاقب، ایس پی صاحب کا ٹھیک سے استقبال کرو، ان کی خاطر مدارت کرو، کب سے بیچارے یہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رومان اپنے وائٹ پیلس کے گیٹ سے باہر نکلا تو ضحاک اور اس کے ساتھیوں کو اپنا منتظر پایا۔ ضحاک لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ آج پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، پر شاید جانتا نہیں تھا کہ رومان شاہ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بڑے لوگ تو آپ ہیں مسٹر رومان، ہم یہاں بیٹھنے نہیں بلکہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ مائنڈ اٹ، اب میں ایس پی نہیں اے ایس پی ہوں۔ ایس پی ہو یا اے ایس پی، رہو گے تو سرکاری ملازم، تمسخرانہ انداز میں کہا گیا۔ اس کا یہ انداز ضحاک کو بری طرح چبھا تھا۔ ملازم نہیں، محافظ ہوں، جو اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچانا جانتا ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوف و خطر بولا۔ رومان نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی بہادری دیکھی۔ بہت سے پولیس والوں سے اس کا پالا پڑا تھا، پھر جیسے آنکھ مقابل کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ قابل دید تھی۔ رومان شاہ کو پہلی بار اپنی ٹکر کا دشمن ملا تھا۔ ضحاک کے پیچھے اس کے ساتھی ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ اس کا بہترین ساتھی ولید اس سے ایک قدم پیچھے چوکنا ہوا کھڑا تھا، چاروں طرف ایکس رے کرتی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کہو، کس سلسلے میں یہاں آنا ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں آنے کی کوئی خاص ضرورت درپیش ہو سکتی تھی۔ شاید تم جانتے نہیں ہو، یہ وائٹ پیلس ہے رومان شاہ کا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اسی وائٹ پیلس میں کئی سیاہ کام انجام پاتے ہیں۔ میں تمہیں اور تمہارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہوں، جب بھی یہاں موجود ہوں۔ اگر اچھی طرح جان لیتے تو آج یہاں موجود نہ ہوتے۔ ان سیاہ کاموں کو تو بہت سے جانتے ہیں، پر ہر کوئی منہ اٹھا کر یہاں نہیں آ جاتا۔ تم اپنے پیشے سے ایماندار لگتے ہوئے اے ایس پی، حال یہی ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ جاؤں گا تو تمہیں لے کر، پہلے ثبوت نہیں تھے پر اب ثبوت ہاتھ لگ چکے ہیں۔ ایماندار اور اپنے کال کا پکا انسان ہوں، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ ایک پولیس والے ہو کر میں تم جیسے غنڈے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ مجھ جیسا غنڈا؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک عام سا اسمگلر یا غنڈا ہوں؟ میں وہ ہوں جو اندھیری دنیا کا بادشاہ ہے۔ میں وہ ہوں جو رشیا سے لے کر افریقہ تک کا جانا مانا ہے۔ تم نے نام نہیں سنا، راکی؟ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس نے کئی بار ایسے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تھے جیسے روکی نے انجام دیا تھا۔ وہ تو انڈر ورلڈ کا ایک قیمتی اثاثہ تھا۔ اس کا بے خوف و خطر انداز اس کی سچائی کے لیے کافی تھا۔ ڈرانا اسے جو ڈرتا ہوں، میں صرف اس واحد خدا سے ڈرتا ہوں۔ اے ایس پی، تمہیں کیا لگتا ہے تم صرف نوکری سے جاؤ گے؟ سوچو جو تمہارے باپ کے ساتھ ہوا اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، کیا سہ پاؤ گے اس وردی پر داغ؟ یہ جس وردی پر اتنا زوم ہے، یہی وردی والے تمہیں ذلت دیں گے، بالکل تمہارے باپ کی طرح۔ وہ کیسے جانتا تھا اتنا سب اس کے بارے میں؟ شاید ضحاک نہیں جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنے دشمن کے دل میں پنپتی پہلی چنگاری سے ہی محتاط ہو جایا کرتا تھا۔ ولید، ہتھ کڑی لگاؤ اسے ابھی۔ اس کی غرض سے ولید نے سر اٹھا کر اپنے سینئر کو دیکھا۔ نہ اے ایس پی، یہ غلطی مت کرنا، ورنہ تمہاری وردی اترواتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ بہتر یہی ہے جیسے آئے ہو چلے جاؤ۔ میں نے جب کوئی ایک جرم کیا ہی نہیں تو کیسی گرفتاری؟ تمہارے سینئر ڈی ایس پی اور آئی جی صاحب بھی مجھ سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ کل رات ایک لڑکی کو قتل کیا تم نے۔ یہ وہی لڑکا ہے جس نے نبیشہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا تم نے اس کے ساتھ۔ لہجے کا سرد پن ہنوز قائم تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم آج یہاں کھڑے ہو کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ ثبوت ملے کیونکہ میں نے چھوڑے۔ میں مانتا ہوں میری ملکہ تک پہنچنے والے کا انجام یہی ہوگا، یہی تمہیں باور کروانا تھا۔ گمبھیر لہجہ پر اسراریت سے بھرپور تھا۔ لہجے کا روب و دبدبہ اس کی شخصیت کے عین مقابل تھا۔ تمہیں اندازہ ہے ایک قتل کی ہے تم نے؟ اب جو ثبوت تم نے چھوڑے ہیں اسے گواہ بنا کر تمہیں سزا دلواؤں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
یہ تمہاری سب سے بڑی بھول تھی جس کا خمیازہ تم بھگتو گے. جس لڑکی کے لیے تم نے یہ کیا ہے اسے یہ بات پتہ چلی تو تھوکے کی بھی نہیں تمہارے چہرے پر. ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور سے وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے دیکھنے لگا. دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے. ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا. اس لڑکی کا نام بھی مت لینا ASP. اسے اس معاملے سے دور رکھو تو بہتر ہے. عورت کو کسی بات میں لانے سے پہلے مرد کی طرح میرے مقابل آؤ تو مانوں تمہیں اصلی ASP. قتل تو قتل ہے چاہے وہ وجہ کچھ بھی ہو. تمہارے کالے دھندوں سے میں واقف ہوں پر جلد ساری دنیا جان جائے گی. ساری دنیا جانتی ہے میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. دنیا جانتی ہے کہ اگر میری چپ ٹوٹی تو قہر برپا ہو سکتا ہے. تم ایسے ہی لوٹ جاؤ تو بہتر ہے. مجھے لے کر جاؤ گے تو منہ کی کھانی پڑے گی. سر کمشنر سر کی کال آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کے لیے. ولید نے مداخلت کی. ضحاک نے شرربار نظروں سے اسے دیکھا. ترچھی نگاہ رومان کی دبی دبی مسکراہٹ پر ڈالی. وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے باتوں میں لگانے کا مقصد کیا تھا. وہ لب بھینچتے ہوئے پلٹا. ولید کو گھورا جو موبائل کو ہولڈ پر لگائے اس کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا. تمہیں میں نے کہا تھا کہ بات ٹاپ سیکرٹ رہے. اب کہہ دینا اپنے سر کو کہ موبائل رومان شاہ کے گارڈ نے توڑ دیا. ضحاک نے ایک پل لگائے بغیر اس کے ہاتھ میں پکڑا مہنگا موبائل کھینچ کر زمین پر دے مارا. ولید صدمے سے اپنے موبائل کو برباد ہوتے دیکھنے لگا. بہت پچھتاؤ گے تم ASP. آنکھوں کے ساتھ الفاظ میں بھی تنبیہ تھی. وہ دل ہی دل میں اس کی دلیری کا قائل ہو چکا تھا. مجھے پچھتانا پسند ہے. اب کی بار ضحاک کی مسکراہٹ جاندار تھی جیسے اسے آگ لگا کر خود ہی مزہ لیا ہو. ضحاک نے ہاتھ میں پکڑی ہتھ کڑی اس کے ہاتھ میں ڈال دی تو ولید سمیت اس کے تمام ساتھی اس جرأت کے مظاہرے پر دنگ رہ گئے. راکی کے نام کی دہشت ہی کافی ہوتی تھی مقابل کو خوف دلانے کے لیے. پر ان کا ASP تو خوف کی مانی سے نابلد ہو چکا تھا. سر آپ آرڈر دیں. یہیں اس ASP کو اس کے ساتھیوں سمیت زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. نام و نشان کسی کو نہیں ملے گا. ثاقب نے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا تو رومان نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا. ثاقب چاہ کر بھی اپنے باپ کے آرڈر کے خلاف نہیں جا سکتا تھا. پہلی بار اپنی ٹکر کا دشمن ملا یعنی دشمنی میں خاص مزہ آنے والا ہے. لہجے میں شوخی عروج پر تھی. دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی. آنکھوں میں نفرت کا جہاں آباد تھا وہ دشمن سے زیادہ رقیب تھے. عشق میں رقیب سے بدتر دشمن کہاں ہو سکتا ہے. ضحاک بڑی شان سے اسے لے کر جیپ میں بیٹھ چکا تھا. البتہ رومان کے گارڈ اس کے اس طرح جانے پر پریشان ہوئے جسے ثاقب نے بروقت سنبھال لیا. وہ جانتا تھا اس کا باس جلد یہاں ہوگا. ان دونوں کی اس جنگ میں نہ جانے کس کی جیت ہونے والی تھی, رومان کی ملکہ یا ضحاک کی شیرنی. یکسر ان دونوں کی جنگ سے بے خبر ایک نئے سفر پر گامزن تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ ارسلان نے دور سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں ٹہلتے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالے اس کے سامنے آن موجود ہوا. فکر نہیں کریں, بھاگ نہیں رہی ہوں. گھٹن ہو رہی تھی اندر تو باہر آ گئی اس لیے. عقب سے آتی آواز پر کچھ چونکتے ہوئے جواب دیا. وہ واپس اندر جانے کے لیے مڑی تھی کہ ارسلان نے اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کیا. میں نے صرف وجہ پوچھی ہے, یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا جو بھاگے جا رہی ہو. گھٹن کیوں ہو رہی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارسلان نے ہاتھ کی پشت سے اس کا ہاتھ تھاما. اس کا ماتھا چھوا تو سلوہ ایک قدم پیچھے ہوئی. آپ کا گھر ہے, آپ جانے کا بھی کہہ دیں تو کوئی بات نہیں. گھٹن اپنے اندر ہو تو کھلی ہوا بھی تازگی نہیں بخشتی. میری طبیعت کو کیا ہونا ہے, ٹھیک تو دکھ رہی ہوں, دیکھیں. غم میں ڈوبی آواز میں اداسیاں سے کھلی تھی. آنکھیں نم نہ ہونے کے باوجود لہجہ نم تھا جس کی نمی مقابل کو بے چین کر گئی تھی. دیکھی تو رہا ہوں. کیوں الجھی ہو؟ اتنی تلخ اور منفی باتیں تم تو نہیں سوچتی تھی, پھر یہ مایوسی کیوں؟ ارسلان کی نگاہوں کی تپش سے سلوہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا. پلکیں لرز اٹھیں. میں الجھی ہوئی نہیں ہوں, بس غموں سے نڈھال ہوں. اپنے غم مجھے دے دو, مجھے خود میں الجھا کر خود کو سلجھا لو. وہی گمبھیر جذبات سے چور لہجہ سلوہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا. ارسلان ایک پل کے لیے نزدیک ہوا. اس کے بالوں کی مسرور کرتی خوشبو سانسوں کے ذریعے دل میں اتاری. اس نے کسمساتے ہوئے دور ہونا چاہا. وہ ان عنایتوں کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی. دور جاؤ گی تو سانسوں کی تنگی پڑ جائے گی. کچھ اپنی سانسیں میرے نام کر دو تاکہ زندگی کی نوید مل جائے. دونوں آپس میں الجھ کر سلجھ جاتے ہیں, اپنی کمیوں کو اپنے غموں کو بانٹ لیتے ہیں. آہستہ سے انگلیوں کی مدد سے اس نے اس کے شانے سے بال پیچھے پشت پر گرا لیے اور سرگوشی میں اس کے کان میں گویا ہوتا اس کی سانسیں اتھل پتل کر کیا. ساتھ ہی اپنے لبوں کی گرفت میں اس کے کان کی گلابی لو کو دبوچا جس کے ساتھ ہی سلوہ کے وجود میں کرنٹ کی ایک تیز لہر دوڑ گئی جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ خلاف توقع مہربان ہو رہا تھا, اسے اپنے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا. بڑی ہوئی شیب, اس پر سیاہ آنکھیں اور سرخوں سفید رنگت جس میں وہ وجیح لگ رہا تھا. ایسا شہزادہ جو صرف کہانیوں میں پایا جاتا تھا. چھوڑیں پلیز, میں مزید آپ کو اپنا استعمال نہیں کرنے دوں گی, نہ خود کو کسی کھلونے کی طرح کسی کو سونپنے دوں گی. اپنی عزت مجھے ان رفاقت کے چند لمحوں سے زیادہ عزیز ہے. اتنا کڑوا کیوں بولنے لگی ہو؟ جانتی نہیں ہو مزاج خدا ہوں تمہارا. ایسا تو گنہگار ہو جاؤ گی. جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ. میں نہیں لاؤں گی کیونکہ میں کافی نہیں پیتی.
کافی تو تم ہی بناؤ گی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں بناتی۔ کیا چاہتے ہیں آپ آخر؟ وہ تپ چکی تھی اس کی زج کر دینے والی باتوں سے۔ ارسلان کے اطمینان میں کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی پینٹ کی جیب میں ہاتھ اڑ سے کھڑا رہا، اسے نگاہوں کے نرم و گرم حصار میں لیے۔ اپنی چاہت بتا دوں تو کیا پوری کر دو گی؟ ہاں، ان لبوں کو چھونا چاہتا ہوں۔ بے باک نگاہیں بلا کسی خوف کے اس کے بھرے بھرے لبوں پر جمی تھی۔ وہ قریب ہوا اتنا کہ دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلویٰ نے بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری، دل کی دھڑکن کانوں تک محسوس ہوئی، زبان جیسے ہلنے سے انکاری ہوئی۔ ان آنکھوں میں اپنے خواب سجانا چاہتا ہوں، نگاہوں میں اس کا عکس ابھرا۔ ان سیاہ آبشار کی خوشبو میں مدہوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہاں آ کر وہ ضبط کھوتا اس پر جھکا، گہرا سانس اس کے بالوں میں بھرا۔ اس کی خوشبو دنیا بھلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اور وہ اس کی حیا سے بند ہوتی لرزتی پلکوں کو دیکھتا، مسکراتے ہوئے اس کے ہتھیلی پر اپنے ہلکی داڑھی والے گال کو سہلایا، جس کی چبھن پر سلویٰ نے سینے میں دبا ہوا سانس فضا کے سپرد کیا۔ میں کافی لا رہی ہوں، پلیز جانے دیں، وہ دھڑکتے دل سے حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ ارسلان کافی لے کر وہ جلد ہی آ چکی تھی۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی وہ ارسلان کے قریب آئی اور وہیں رکھی ٹیبل پر کافی مگ رکھ دیا۔ تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ میں یہ کڑوا پانی نہیں پیتی، پہلے بھی آپ نے زبردستی پلا دی تھی، مجھے صرف چائے پسند ہے۔ کیا اب میں جاؤں؟ میں نے جانے کے لیے کہا ہے کیا؟ بیٹھو یہیں، تم بھی تو بالکل چائے کی طرح ہو۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا تو وہ بوکھلاتے ہوئے اس پر گری۔ کیا کر رہے ہیں؟ تم بالکل چائے جیسی ہو، تو ذرا سا چائے کو چکھ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتا وہ ایک پل میں اپنی منمانی کرتا دور ہوا۔ سلویٰ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کرسی پر بٹھا دیا۔ سلویٰ کا چہرہ خون چھلکانے لگا، نہ جانے وہ دن بدن اتنا بے باک کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ ہم کیا نارملی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں یہاں سے جانے کے پر تول رہی ہو؟ ارسلان کے لہجے میں سنجیدگی درائی۔ کافی کا مگ لبوں سے لگایا، اسے سلویٰ کا بار بار اضطراب سے اپنی انگلیاں الجھانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہم کیا نارمل کپل ہیں جو نارملی بات کریں گے؟ دھیمی آواز میں کہتی وہ بہت کچھ جتا چکی تھی۔ ہاں، ہم نارمل کپل ہی ہیں، پر شاید تم ایکسیپٹ نہیں کرتی، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اس دن ایکسیپٹ کر لوں گی جس دن آپ ساری دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ دو بدو جواب دیتی وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ ارسلان نے اس بار اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیشہ سے اپنی پسندیدہ بلیک کافی اب جیسے کڑوی لگنے لگی تھی۔ باقی کی کافی یوں ہی میز پر رکھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ ارسلان وہیں بیٹھا اپنی سوچوں میں گھرا رہ گیا۔ کچھ تھا جو اب اسے سلویٰ کے پاس آنے پر نیا سا محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ اسے اتنی بری نہیں لگتی تھی، یا شاید اب وہی اسے سب سے اچھی لگنے لگی تھی۔ جس بات کو ماننے اسے اس کی انا انکاری تھی، بھلا ایک عام سی لڑکی، وہ بھی اس کے ساتھ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہری، کیا جانا ضروری ہے؟ میرا دل نہیں مان رہا کہیں جانے کے لیے۔ میرال، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا ہے، باہر گھومو گی پھرو گی تو مائنڈ فریش ہوگا۔ تمہیں تو پاکستانی ناردرن ایریاز بہت زیادہ پسند ہیں۔ شہرام نے سامان گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میرال لب کچلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی۔ میک اپ سے پاک چہرے پر سرمئی کان سی آنکھوں میں وہ کوئی موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ پر پھر میں وہاں کسی کو جانتی بھی تو نہیں ہوں۔ اوف، حفصہ ہوگی وہاں تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ حارث بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ اوہ، تو شاید وہ حفصہ کی وجہ سے جا رہا تھا، تاکہ اس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ میرال کا تو صرف بہانہ تھا۔ میرال نے بغیر کچھ کہے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ ملنے کی جگہ پہنچ چکے تھے، جہاں حارث اور حفصہ ان کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ شہرام نے گاڑی روکی اور خود باہر نکلا۔ حفصہ نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ بغیر ہچکچاتے شہرام کی باہوں کے گلے کا ہار بنی۔ شہرام نے بمشکل اس کی اس قدر بے باکی ہضم کی تھی۔ حفصہ، بیہیو، ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ آنکھوں میں ناگواری اتری۔ شارٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس اس نے حفصہ کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کوئی بات نہیں، پبلک ہو یا پرائیویٹ، ہر جگہ تم میرے ہو۔ اپنا ہاتھ اس کی شیپ پر پھیرتے وہ میرال پر ایک جتاتی نظر ڈالتے ہوئے دور ہوئی، جسے میرال نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ شہرام گہری سانس بھر کر دور ہوتا اب حارث سے ملنے لگا۔ حارث نے دھیمی آواز میں میرال کو سلام کیا، جس سے فقط سر ہلا کر جواب دیتی وہ ہنوز یوں ہی کھڑی رہی۔ ہائے میرال، کیسی ہو تم؟ تم نے میرے دیے ہوئے ڈریسز کیوں نہیں پہنے؟ حفصہ اب میرال سے ملنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ڈریسز شہرام کو پسند نہیں، اس لیے نہیں پہنے۔ میرال کی آواز دھیمی تھی، اتنے مکمل لباس میں بھی اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہی بات حفصہ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ کیوں شہرام، تم نے اسے منع کیوں کیا؟ حفصہ اب سے اس سے استفسار کرنے لگی۔ میں نے منع کیا تھا؟ ہاں، میرال کو ایسے ڈریسز کی عادت نہیں ہے، پھر جیسے وہ کمفرٹیبل رہے وہی پہنے، کندھے اچکا کر کہا۔ ایسے ڈریسز مطلب؟ میں بھی تو ایسے ہی پہنتی ہوں۔ تم نے مجھے تو کبھی نہیں روکا اور نہ اس طرح میرے لیے پوزیسو ہوئے۔ چپتا ہوا لہجہ شہرام کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کیونکہ تمہیں روکنے کا کوئی حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اگر میری پسند ناپسند کی اتنی پرواہ ہوتی تو تم یوں نہ پوچھ رہی ہوتی۔
اب اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو یہیں کر لیتے ہیں، کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ چھڑکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حفصہ کے تنے ہوئے تاثرات چند لمحے بعد ہی نارمل ہو گئے۔ شہرام سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ واپس چلا جاتا۔ اوکے اب چھوڑو سب باتیں، تم میرے ساتھ چلو، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ بڑے حق سے اسے ساتھ لے کر کوسٹر میں چڑھ چکی تھی۔ میرال بجھے دل سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ہر بار ایک نئی اذیت سے دل دوچار ہوتا تھا۔ اس کی تمام خوشیاں جیسے محبت کے آنے سے روٹ سی گئی تھیں۔ میرال، کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ حارث نے اسے اس کی سوچوں سے کھینچ کر ہال میں لا پٹکا۔ وہ سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دی۔ کوسٹر میں ترتیب سے لڑکے لڑکیاں بیٹھی تھیں، دھیمے میوزک کی آواز سے سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرال کے لیے یہ ماحول کچھ نیا تھا، ورنہ کبھی شہرام نے کسی دوست کے ساتھ ایسے جانے نہیں دیا تھا۔ یہاں تو بہت ہی آزاد ماحول تھا۔ شہرام بھی اسی ماحول کا حصہ بنا حفصہ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے بازو آپس میں چھو رہے تھے۔ میرال کی ہتھیلیاں نم ہو چکی تھیں۔ اپنا آپ اس ماحول میں جیسے مسفٹ لگنے لگا۔ ہائے گائز، مجھے اور حفصہ کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، پر آج ہمارے ساتھ ایک اور ممبر کا اضافہ ہوا ہے، وہ ہے میرال۔ ہائے میرال، کیسی ہو؟ واٹس اپ؟ سب نے باری باری اس سے ہائے ہیلو کیا، جس کا بمشکل مصنوعی مسکراتے جواب دینے لگے۔ حفصہ، میرا بازو چھوڑو، دیکھو میرال ڈسٹرب لگ رہی ہے، مجھے اسے یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اس ماحول کی عادی نہیں ہے۔ شہرام کی بے چینی عروج پر تھی۔ حفصہ نے شرربار نظروں سے میرال کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ بچی نہیں ہے شہرام، ہر وقت میرال میرال کرتے رہتے ہو تم۔ میرا مطلب ہے تمہیں اسے اسپیس دینی چاہیے۔ کل کو وہ حارث کے ساتھ رہے گی تو کیا تب بھی پل پل تم پریشان ہوگے؟ اس کے کہنے پر شہرام مطمئن تو نہیں پر خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ حفصہ نے بھی گہرا سانس خارج کیا۔ تمہارے کال تو بہت پنک ہے، تمہارا فیس ایشین تو نہیں لگتا، کیا تم بھی امریکن ہو؟ میں انہیں چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حفصہ کا کزن جو شروع سے انگلینڈ میں پلا بڑھا تھا، اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرال نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ حارث کا لب دباتا مسکرا دیا۔ وہ لڑکا اب بھی بضد تھا۔ وہ میرال کی طرف جھکا۔ میرال کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھرے، آنکھیں میچنی تاکہ یہ تکلیف دہ منظر نہ دیکھ سکے کہ تبھی شہرام نے صورت سے اٹھ کر اس کے پیچھے دھکیلا۔ رگیں تن چکی تھی، شہرام کی بس ہو چکی تھی۔ میرال کا چہرہ دیکھتے وہ مزید اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آئندہ اس سے دور رہنا۔ وہ ایک سیٹ پر جا گرا تھا۔ سب کی سمجھ سے شہرام کا یہ تیش بھرا انداز نیا تھا۔ کیا ہو گیا شہرام، ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ وہ صرف میرال سے بات کر رہا تھا، اس کی عادت ہے سب سے فری ہو جانے کی۔ حارث نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم نے میرال کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں دیکھی؟ شہرام لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ میرال کی ایک ایک جنبش جانتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کے ساتھ تو بڑھی ہوئی تھی، پھر وہ کیسے نہ جان پاتا اس کی مشکل؟ میرال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد اور ستمگر تھا۔ اب میرال کے قریب بھی نہیں دکھنا چاہیے یہ انسان مجھے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے برو، نہیں ہوگا ایسا کچھ، جسٹ چل۔ مجھے نہیں پتا تھا میرال مائنڈ کر جائے گی، سوری فار دیٹ۔ میرال تمہاری کون ہے جس کے لیے تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ لائک پاکستانی مرد تو اپنی عورتوں کے لیے اتنے پوزیسو ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا میرال سے معذرت کرنے کے بعد شرارت سے گویا ہوا۔ میرال کی نگاہیں اٹھی، وہ کیا جواب دیتا؟ اس پل شہرام خود بھی اپنی حالت، دل کی حالت سے خائف ہو چکا تھا۔ سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ میری کزن ہے، حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ حفصہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ میرال نے اس کے چہرے سے نظریں پھیر لیں۔ کرن کزن کے لیے اتنی پوزیسو، کہیں کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہری صرف میرا ہے، اور میرال کے لیے اس کا انداز اس لیے ہے کیونکہ بچپن سے میرال کو اس نے پالا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یو نو واٹ، میرال کی موم اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس کی موم امریکن تھی، اس کے پاپا پاکستان آ گئے اور چند سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تب شہرام اور اس کے گھر والوں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ بیچاری میرال۔ شہرام کے بولنے سے پہلے حفصہ بول اٹھی۔ ابھی جو لوگ اس سے مل رہے تھے ان کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم بھر آیا۔ میرال نے گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھا کر شکواں کناں نظروں سے شہرام کو دیکھا، جو اس کی ذات کے دردناک پہلو کسی غیر کو بتا چکا تھا، جس کی وجہ سے آج سب اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کچھ کر لیتا، پر اس طرح اس کی ذات کو کسی کے آگے بے مول تو نہ کرتا۔ حفصہ اسے اچھی طرح اس کے اوقات بتا چکی تھی۔ میرال کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا۔ اس کی ذات کو یوں اتنے لوگوں کے درمیان ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ چپ کرو حفصہ، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، انجوائے کرنے کا ہے۔ حارث نے بمشکل اسے چپ کروایا۔ بیٹھو میرے ساتھ، اب ہلنا نہیں یہاں سے۔ شہرام نے میرال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے پاس سیٹ پر بٹھا لیا۔ میرال بغیر چون چرا کے اس کے ساتھ بیٹھ تو گئی، مگر اس سے منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنا بولنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو شہرام کے لیے وہ کس قدر اہم ہے؟ حارث نے اسے جھڑکا۔ وہ دونوں بھی اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ دیکھ لوں گی دونوں کو میں۔ اسے اس کے اوقات یاد دلانا ضروری تھا، حفصہ نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو حارث نے تعصب سے سر ہلا دیا۔
کوسٹر اب سٹارٹ ہو چکی تھی، سب آپس میں مگر نئے سفر پر گامزن تھے۔ میرال کا دل اس شور شرابے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔